إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے میں اسلام میں مسجدوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، اسلام میں مسجد کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ مسجد یہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ایک مسلمان کے قلب و روح کو تازگی اور بالیدگی ملتی ہے۔ یہاں سے ہر مسلمان کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ امن و شانتی کا پیغام دینے والی جگہیں ہیں۔ ایک پریشان حال آدمی جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ مسجد میں پہنچنے والا امن و امان محسوس کرتا ہے۔ یہ مسجدیں جس جگہ پر قائم ہوتی ہیں اس محلے میں بھی امن و امان قائم ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مساجد کے فضائل اور مسائل اور اس کے مقام و مرتبے کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسجد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، لیکن مسجد میں ایسا کام کرنا جو شرکیہ ہو، یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ناسمجھ، ناعاقبت اندیش، جاہل قسم کے لوگ مسجدوں میں بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے فإن اللہ یبنی لہ بیتا اوسع منہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس سے بھی بڑا مکان بناتا ہے۔ تو قرآن مجید کی دو آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ان تمام کو کوٹ کرنا یہاں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ باقی باتیں رہ جائیں گی۔ مسجد کی فضیلت کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغ کہا ہے۔ یہ ہیں تو دنیا میں، لیکن یہ جنت کے نشان ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغیچوں سے تمہارا گزر ہو تو وہاں کے میوے کو چن لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المساجد، یہ مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں، اس لیے جب یہاں سے تمہارا گزر ہو تو سمجھو کہ تم جنت کے باغیچے سے گزر رہے ہو اور یہاں کے پھل اور میوے کو چن لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ جنت کے میوے چننا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، مسجدوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مسجدیں یہ جنت کا باغ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر جہاں بھی مسجدیں ہیں ان تمام مساجد کو زمین کی سب سے اچھی جگہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین پر شہر میں جہاں پر مسجدیں ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور زمین پر شہر میں جہاں بھی بازار ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کو محبوب قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں پر آنے والے صاحب ایمان ہوا کرتے ہیں، یہاں پر آنے والے پاک صاف ہو کر کے آتے ہیں، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امیری اور غریبی کا امتیاز مٹا دیا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ٹوٹے ہوئے اور روکھے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے بعد انسان اپنے آپ کو امن والا محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو سب سے محبوب جگہ قرار دیا۔ وہ جگہ جہاں پر مسجد بنا دی جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بازار کو سب سے زیادہ ناپسند قرار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں شور ہوتا ہے،
بازار میں ہنگامہ ہوتا ہے، بازار میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بازار میں دھوکہ ہوتا ہے، بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں شور و شغف ہوتا ہے، ایسی جگہیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار نہیں جانا چاہیے، بازار جانا ضرورت ہے، انسان کی ضرورت کے تحت بازار جانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنا کام پورا ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ بازار میں وقت گزارنا یہ ایمان کے خطرے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کو جب وہ زمین پر دیکھتے ہیں تو یہ مسجدیں تاروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ جس طریقے سے زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان میں تارے نظر آتے ہیں۔ رات کی اندھیری راتوں میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کے حسن اور خوبصورتی اور اس کی زیبائش کو دوبالا کرنے والی چیزیں ستارے ہم دیکھتے ہیں، تو ستارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مسجدیں ستاروں کی طرح چمکتی رہتی ہیں۔ مسجدیں امن و امان کا پیامبر ہیں، یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا، وہ معاہو سہام، اس کے ساتھ تیر تھی۔ تیر پہلے زمانے میں تیر اور کمان سے لوگ جنگ کیا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس شخص سے کہا امسک بنسالھا، اس کے نوک کو تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیر کا نوک اگر کسی کو لگ گیا تو اس کے کپڑے کو پھاڑ دے گا، اس کے جسم کو زخمی کر دے گا۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کے مہمان کو کوئی تکلیف ہو جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے مسجد امن و امان کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو کسی کے نقصان کا سبب بن سکیں ایسی چیزوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کی حفاظت کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ مسجدوں میں سب سے اونچا مقام مسجد حرام کا ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی تعمیر اللہ کے دو بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت اُزِّیَ للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ کا جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ اس گھر کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو سب سے مقدس گھر قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی عبادت کے لیے دوسرا گھر کب بنایا گیا اور کہاں بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے دوسرا گھر جو بنایا گیا وہ فلسطین میں ہے، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ان دونوں کے درمیان ان کی تعمیر میں کتنے مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 عاماً، 40 سال کا، یعنی مسجد حرام 40 سال پہلے اور مسجد اقصیٰ 40 سال کے بعد تعمیر ہوئی۔ مسجد حرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اربوں مساجد ہیں، لیکن تمام مسجدوں کے قبلے کو مسجد حرام کی طرف موڑ دیا گیا ہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے وہ مسجد اقصیٰ ہو، چاہے وہ مسجد قباء ہو یا ہماری چھوٹی چھوٹی مساجد ہوں۔ ہم جس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں مسلمان اپنے مسجد کا رخ کس طرف کرتا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرتا ہے۔ یہ مسجد حرام کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جو اس کے تعمیر کرنے والے ہیں
انہوں نے جب اس کی تعمیر سے فراغت حاصل کی تو اللہ سے 3 دعائیں کی. 2 دعائیں ان کی زندگی میں قبول ہو گئیں جو معلوم ہیں، اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ دعا بھی قبول ہوئی ہوگی. وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پہلی دعا کی کہ اے اللہ مجھے حکومت عطا فرما تاکہ میں حکمت و دانائی کے ذریعے سے تیرے اس ملک پر حکومت کروں اور تیرا حکم نافذ کروں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی. دنیا میں جتنے انسان اب تک آ چکے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، انسانوں میں سب سے بڑی حکمرانی اگر کسی نے کی ہے تو وہ سلیمان بن داؤد ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں نہیں بلکہ جانوروں پر اور چرندوں اور پرندوں پر بھی حاکم بنایا تھا. ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور انہوں نے کیسی حکمرانی کی اس پر اگر گفتگو کریں تو وقت ناکافی ہوگا، اس لیے اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. دوسری دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو وہ حکمرانی نہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شیطان کو پکڑ کر مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا اور صحابہ سے کہا کہ آج میں نے شیطان کو پکڑ کر باندھ دیا تھا، میں سوچا کہ اس کو باندھ کر رکھوں اور تم کو دکھاؤں کل، لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ جو مجھے حکمرانی عطا کیا ہے وہ کسی اور کو مت عطا کر، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دوسری دعا بھی قبول ہوئی اور ایسی حکمرانی کسی کو نہیں ملی. تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ اے اللہ ہماری اس مسجد میں، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ حضرت سلیمان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی. مسجد اقصی کا مقام بھی بہت اونچا ہے. اگر کوئی شخص مسجد اقصی میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد مسجد نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، آپ نے اس کی تعمیر فرمائی. مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا. یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں دوسری مسجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. مسجد حرام میں 1,00,000، مسجد اقصی میں 500 اور مسجد نبوی میں 1000. بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے. یہ غلط ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کو بھی حرم قرار دیا ہے، مسجد نبوی کو بھی حرم قرار دیا ہے. اس کے بعد چوتھی مسجد جو فضیلت کی حامل ہے جس کو ہم مسجد قباء کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر آپ نے قباء کی بستی میں قیام فرمایا. چند دنوں تک آپ نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. جو حجاج کرام جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ مسجد قباء بھی جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے. تو یہ 4 مساجد ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی طرف شد رحال کجاوا کسنے کا حکم دیا ہے. ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا، جانا، نماز پڑھنا کہ یہاں ثواب زیادہ ملے گا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ 3 مسجدیں ہیں جس میں ثواب زیادہ ہے. مسجد کی تعمیر کا ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ،
جو شخص کسی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اس کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں۔ آج جب مسجد کی بات ہوتی ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد بنانا بہت مشکل کام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوگا جنہوں نے ایک نہیں اپنے لیے کئی گھر بنائے ہوں گے، ایک نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی گھر بنائے ہوں گے۔ ہم اپنے گھر کئی بنا سکتے ہیں، کیا ہم اللہ کے لیے ایک گھر نہیں بنا سکتے ہیں؟ بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ارادہ کر لیں گے، نیک ارادہ کر لیں گے تو اللہ راستے نکال دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک نہیں سینکڑوں مسجدیں بنائے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اگر اللہ ہمیں دولت دیتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم ایک گھر ضرور بنائیں، اپنی طرف سے بنائیں، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اکیلے وہ ایک گھر بنا سکے، بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، پرندے کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے، یعنی مسجد کی تعمیر میں چھوٹا سا بھی حصہ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے ایک مسجد ضرور بنائیں، اور اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو مسجد کی تعمیر میں جتنا ہو سکتا ہے حصہ لیں۔ انشاءاللہ ہماری مسجد، یہ مسجد بھی تعمیر ہونے والی ہے، آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور اس میں حصہ لیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی تعمیر کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ اس میں حلال پیسے لگائے جائیں، حرام پیسہ لگائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، ایسا صدقہ جو مال غنیمت سے چوری کے طور پر لے لیا گیا ہو، اس میں صدقہ دیا جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ نماز جو بغیر طہارت کے پڑھی جائے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے حلال پیسہ لگایا جائے، جائز پیسہ لگایا جائے، اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں ایک بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ مسجدوں پہ بہت زیادہ خرچ کرنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسجدوں کو رنگ و روغن کرتے ہیں، قیمتی پتھر لگاتے ہیں، اسی طرح کتبے لگاتے ہیں، بھاری گلاس لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سادہ ہونی چاہیے، مسجد میں آنے والا مسجد کی زرق اور برق، دیواروں کو دیکھ کر کے، اس کے کتبے کو دیکھ کر کے اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ سجا دیا گیا ہے، سنوار دیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مسجدیں کشادہ بنائیں، مسجدوں میں ہر طرح کی سہولت ہو لیکن سادہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سجانا اور سنوارنا قیامت کی نشانی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر کمپٹیشن نہ کرنے لگیں، میری مسجد تیری مسجد سے اچھی ہے، میری مسجد تیری مسجد سے قیمتی ہے۔ آج حال ہو گیا ہے، آج لوگ مسجدوں کو بنانے میں کمپٹیشن، وہ مسجد اچھی ہے، وہ مسجد اچھی ہے، اس میں یہاں کے پتھر لگے ہیں، اس میں وہاں کے پتھر لگے ہیں، اس کا جھومر بہت اچھا ہے، اس کی قالین بہت اچھی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد کے نام پر کوئی جگہ متعین کر دی گئی اور اس کے اوپر اگر ٹاٹ ڈال دیا گیا یا گھاس پھوس کا چھپر ڈال دیا گیا، اس مسجد کی وہی حیثیت ہے جو مسجد ماربل کی بنی ہوئی ہے، جس کی حیثیت وہ مسجد کی حیثیت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ قیمتی چیزیں لگانے سے مسجد کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی ہے، لیکن مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں کو کشادہ رکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجدیں ہمارے ہاں صرف نماز کے لیے ہیں، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، مسجدیں کھولی جاتی ہیں، نہیں، مسجدوں میں قرآن مجید کی تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہ مسجدیں مسلمانوں کے ایمان کا پاور ہاؤس ہیں، یہاں قوم کے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں صبح و شام دروس کا انتظام کیا جائے، یہاں قرآن مجید کی تفسیر بیان کیا جائے، یہاں نبی کی حدیثوں کا درس
کیا جائے، یہاں پر جمعہ کے خطبات اور دوسرے اجتماعات منعقد کیے جائیں، مسلمان یہاں پہنچ کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ یہ مسجد کے مقاصد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو آپ نے ایک چبوترا بنایا اور اس چبوترے کو خاص کیا تاکہ یہاں پر وہ لوگ حاضر ہوں گے جو گھر بار نہیں رکھتے ہیں، یہاں پر وہ قیام کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے اور جا کر کے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں وہ چبوترا جو بنایا تھا 1435 سال گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ اس کا مقصد اور اس کی مرکزیت آج بھی باقی ہے۔ آج بھی وہاں ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے حفاظ کرام، علماء کرام کے دروس مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو ہمیشہ اس طریقے سے لوگوں کے لیے، لوگوں کے خیر کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اوپن رکھنا چاہیے، دین مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ مسجدوں سے اپنا گہرا ربط پیدا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں مسجد میں جاتا ہے، وہاں قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھتا ہے تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، 2 اونٹ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہماری مسجد میں فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ تعداد اور بڑھے، ہم چاہتے ہیں لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہوں، قرآن مجید کا درس سنیں، نبی کی حدیثیں سنیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کوئی صبح کے وقت میں جاتا ہے، قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھتا ہے، اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی 4 آیتیں سیکھتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جتنی آیتیں سیکھے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھتے ہیں، مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھیں۔ اللہ کے گھر میں گندگی نہ کریں، اللہ کے گھر میں بدبو نہ پھیلائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہر محلے میں مسجد تعمیر کی جائے، ہر محلے میں مسجد تعمیر کی جائے اور اس کو صاف و ستھرا رکھا جائے، اس کو خوشبودار رکھا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑی مسجدیں بنا لینا، قیمتی مسجدیں بنا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ دوسروں کی طرح سے ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ آ گیا، زیادہ مسجدیں بنائیں، ہر محلے میں بنائیں۔ ہمارا یہ شہر بنگلور یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے، میجر سٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آباد ہیں۔ ہمیں چاہیے، بہت سارے علاقے ابھی ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، چھوٹی مسجد بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی مسجدیں بنانا اور زیادہ پیسہ خرچ کرنا اس سے بہتر ہے ہر محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی جائیں، 100 آدمیوں کے نماز پڑھنے کا انتظام کیا جائے، 100 آدمیوں کے تعلیم کا انتظام کیا جائے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ مسجدوں کو معطر رکھا جائے، مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے، مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بہت اونچا قرار دیا ہے جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں۔ مسجد کا بنانا الگ ثواب ہے، مسجدوں کی صفائی کرنا الگ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، سیاہ فام، کالی کلوٹی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد پیارے نبی نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہیں۔ صحابہ سے پوچھا وہ خاتون جو مسجدوں کی صفائی کیا کرتی تھیں کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا
فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ان کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو قبر میں دفن بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے قبر کی رہنمائی کرو، ان کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب خاتون کی قبر پر جاتے ہیں، آپ نے وہاں ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کے خادمین کا مقام بہت اونچا ہے۔ آج ہمارا مزاج ہے ہم ان کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، لیکن پیارے نبی نے ان کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے۔ مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ یہ تو خادم کی بات ہوئی۔ مؤذن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا اطول العناق یوم القیامت المؤذن، قیامت کے دن انسانوں میں مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، سب سے لمبی ہوگی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر سے لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک بھی جاتی ہے، چرند پرند کیڑے مکوڑے تمام مخلوقات اس کے تعلق سے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجد سے جو لوگ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں اللہ ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اللہ ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، میری امت کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کی نیکیوں میں میں نے وہ نیکی بھی دیکھی کہ کسی آدمی نے راستے سے پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ میری امت کے اعمال میں نیکیوں میں وہ نیکی دیکھی کہ راستے سے پتھر کو ہٹایا گیا تھا کہ کسی کا پیر زخمی نہ ہو جائے، اور گناہوں میں نے وہ گناہ بھی دیکھا کہ مسجد میں کسی شخص نے اپنے ناک سے یا منہ سے نکلنے والے بلغم کو زمین پر مسجد میں رکھ دیا تھا۔ آج ہم ناک سے ریت نکالتے رہتے ہیں، کھانسی اور بلغم سے ہمارے منہ سے غلاظت نکلتی ہے، ہم مسجد میں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اس گناہ کو دیکھا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ مسجد نبوی کے دیوار پر کسی نے ناک یا منہ کا بلغم لگا دیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے اس کو کھرچ دیا اور اس کے اوپر خوشبو لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے یہاں گناہ ہے۔ مسجدوں کو پاک و صاف رکھو، وضو خانے کی پاکی صفائی کا خیال کرو۔ پاک صاف کرنے والے موجود ہیں، لیکن جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والا بلغم اور آپ کی ناک سے نکلنے والی غلاظت اس پر پانی ڈال دیا کریں تاکہ صاف ہو جائے، کیونکہ آپ کے بعد اسی جگہ پر کوئی دوسرا شخص وضو کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی آیا، مشہور واقعہ ہے، مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا، کہا اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا پیارے نبی نے ان کو بلایا اور کہا دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر گندگی کرنا مناسب نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو مسجد میں اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ آج ہم لوگ بھڑک جاتے ہیں، آواز بلند کر دیتے ہیں، یہ معاملات باہر ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں آواز بلند کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں آتے وقت زیب و زینت اختیار کریں۔ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا خوشبو لگاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں آنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے میلے کچیلے پھٹے پرانے بدبودار کپڑے پہن کر چلے آتے ہیں۔ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جب تمہیں مسجد میں حاضری دینی ہو تو زینت اختیار کیا کرو، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں جا رہے ہو، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو۔ اپنے سسرال میں کوئی ایسا جانا پسند کرے گا؟ کسی بڑے آدمی کے یہاں ایسا جانا پسند کرے گا؟
اللہ جو کائنات کا رب ہے، جو رب ذوالجلال ہے، اس کے گھر میں پہنچنے کے لیے ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مناسب ہو تو جمعہ کے دن الگ سے لباس پہنو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قیمتی لباس پہننا یہ تکبر کی علامت ہے۔ نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھا خوشبو لگانا یہ تکبر نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے لوگوں کی بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ دیا ہے اچھے کپڑے پہنو، اللہ دیا ہے اچھے جوتے پہنو، اللہ دیا ہے اللہ کے گھر میں سج سمر کر کے آؤ، اللہ دیا ہے اللہ کے گھر میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو لوگ بدبودار چیزیں کھا کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیاز، کچی پیاز کھائے، کچا لہسن کھائے، کچی پیاز یا کچا لہسن کھانے کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوگی، انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی اور جنات کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے بدبودار چیزیں کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کئی دنوں تک ساکس موزے پہنے رہتے ہیں، اس میں بدبو رہتی ہے، اس کو بھی مسجد سے باہر نکال کر آیا کریں، اس لیے کہ جہاں آپ کا موزہ رہتا ہے اسی جگہ پر وہیں کوئی سجدہ کرتا ہے۔ یہ بدبودار چیزیں لے کر کے مسجد میں ہرگز نہ آئیں۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا کا اہتمام کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب بھی ہم مسجد سے نکلیں اللہ سے سوال کریں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ میرے بھائیو، یہ مسجد سے محبت کی دلیل ہے اور ہمیں مسجد سے گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسجد سے گہرا تعلق رکھا ہے تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر گیا، عصر کی فکر لگی ہوئی ہے، عصر کی نماز پڑھ کر گیا، مغرب کی فکر لگی ہوئی ہے، ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں اس کی نماز چھوٹ نہ جائے، ہمیشہ مسجد میں اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم یہ باعث ثواب ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ مقام آپ کو اسی مسجد سے ملا۔ میرے بھائیوں، مسجد کا مقام بہت اونچا ہے، اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد کا اہتمام کریں۔ سریق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں نے بتایا تھا۔ دوران خطبہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، پیارے نبی نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مت بیٹھے، اس لیے تحیت المسجد پڑھے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ کوئی شخص گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو دعا کرو کہ اللہ اس کی وہ چیز نہ ملے۔ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہیں کیا جائے گا، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ مسجدوں میں خرید و فروخت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ موبائل جو سب سے بڑا شیطان ہے، لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کاروبار کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت کو برباد کر دے۔ مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں نہ کریں، مسجدوں میں تیز آواز سے گفتگو نہ کریں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ مسجدوں میں تیز آواز سے گفتگو کرنا اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا،
کچھ لوگ زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ نفل نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ لوگوں دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب مت بنو، قرآن مجید تمہارا زور سے پڑھنا ان لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے جو نفل پڑھ رہے ہیں، جو ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مجلس میں مسجد میں زور سے گفتگو کرنا یا اسی طریقے سے مجلس میں آواز سے گفتگو کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں جب اذان ہو جائے اور آپ اس مسجد میں ہیں تو اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ جہاں جس مسجد میں ہیں وہی نماز پڑھیں، الا یہ کہ پہلے نکل جائیں، الا یہ کہ عذر شرعی ہو۔ اسی طریقے سے آخری بات، ہماری مسجدیں دوسروں کے لیے بھی کھولنی چاہیے۔ آج لوگ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارے تعلق سے ان کے غلط نظریات ہیں، اسی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے قریب نہیں کیا۔ لوگوں کو ہمیں قریب کرنا چاہیے، مسجدوں میں ان کے لیے انتظام کرنا چاہیے، وہ ہماری باتیں سنیں، وہ ہمارے نماز کے طریقے کو دیکھیں، وہ ہماری واعظ و نصیحت کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کسی نہ کسی کو ضرور ہدایت دے گا۔ یہ نظام اور یہ سسٹم بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مسجدوں سے ان کو دور رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سارے واقعات ہیں کہ غیر مسلم بھی مسجدوں میں آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، ایک سمامہ بن اسال کو گرفتار کیا گیا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے کھمبے میں ان کو باندھ دیا گیا، 3 دن تک بندھے رہے۔ مسلمانوں کے طور و طریقے کو دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق و محبت کو دیکھا، مسلمانوں کے نماز کو دیکھا، مسلمانوں کی مہمان نوازی کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے۔ 3 دن کے بعد جب ان کو چھوڑ کر کے مدینے کی سرحد پر پہنچایا گیا، وہ برداشت نہیں کر سکے، واپس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں کے دروازے غیروں کے لیے کھولے جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ حالات کا تقاضا ہے اور یہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی دعوت اگر ان تک، ان کے گھروں تک، ان کی آفسوں تک پہنچ کر کے ہم اپنی دعوت نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے گھروں میں، اللہ کے گھروں میں بلا کر کے ہم ان کو دعوت پیش کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے اور افضل طریقہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجد کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔